آج ہم ایک ایسی پرواز کی کہانی سننے جا رہے ہیں جو بحر اوقیانوس کے اوپر ایک بڑی تباہی بنتے بنتے رہ گئی۔ یہ ایئر ٹرانزٹ کی فلائٹ 236 کی کہانی ہے، ایک ایسی فلائٹ جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ غلط ہو گیا، لیکن پھر بھی آخر میں ایک معجزہ ہو گیا۔ تو آئیے اس پورے واقعے کو سمجھتے ہیں۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ تاریخ تھی 24 اگست 2008۔ ایک بالکل معمولی سی رات کی پرواز تھی ٹورنٹو سے لسبن کے لیے۔ جہاز گھپ اندھیرے سمندر کے اوپر ہزاروں فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا، سب کچھ نارمل تھا۔ اور پھر اچانک ایک دم جہاز میں ایک عجیب ڈرا دینے والی خاموشی چھا گئی۔ وہ جو انجنوں کی ایک مسلسل گونج ہوتی ہے نا، جو ہر فلائٹ کا ایک حصہ ہوتی ہے، وہ بس غائب ہو گئی۔ یوں سمجھیں کہ جہاز کے دونوں انجن بند ہو چکے تھے۔ اس جہاز میں کل 306 لوگ سوار تھے، 293 مسافر اور 13 عملے کے ممبرز، اور اب وہ سب کے سب ایک 200 ٹن وزنی بالکل بے آواز گلائیڈر کے مسافر تھے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال تو یہی تھا کہ بھئی ایک جدید جیٹ لائنر جسے سیفٹی کے اتنے ہائی سٹینڈرڈز پر بنایا گیا ہو، اس کا سارا فیول، وہ بھی سمندر کے بیچوں بیچ، آخر ختم کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اس مسئلے کی جڑیں اس پرواز سے کئی دن پہلے کی تھیں۔ جہاز کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹائم بم لگا ہوا تھا جو ٹک ٹک کر رہا تھا، اور کسی کو اس کی خبر تک نہیں تھی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس فلائٹ سے 9 دن پہلے۔ ایک روٹین چیک اپ کے دوران پتا چلا کہ انجن میں میٹل کے کچھ ٹکڑے ہیں۔ فیصلہ ہوا کہ انجن بدلنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایئر لائن کے پاس کوئی ایکسٹرا انجن تھا ہی نہیں، تو انہوں نے رولز رائس سے ایک انجن ادھار لے لیا۔ اور یہاں جو سب سے اہم بات تھی نا، وہ یہ کہ جہاز کی اگلی فلائٹ اتوار کو تھی، یعنی مرمت کے لیے ٹائم بہت ہی کم تھا۔ اور بس یہیں سے ساری گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو انجن ادھار لیا گیا وہ تھا پرانے ڈیزائن کا، جبکہ جہاز کا اپنا سسٹم تھا نئے ڈیزائن کا۔ اس کو آپ بالکل ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کسی نئے فون میں پرانے ماڈل کا چارجر لگا دیں، جو شاید دیکھنے میں تو ایک جیسا لگے لیکن اندر سے بالکل مختلف ہو۔ یہ جو بے جوڑ انسٹالیشن تھی نا، یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو جب میکینکس نے انجن لگانا شروع کیا تو ایک مسئلہ آ گیا، ہائیڈرولک پمپ فٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ٹیکنیشین نے رولز رائس کا مینول ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کمپیوٹر نیٹ ورک ڈاؤن تھا۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہی مینول آف لائن سی ڈی پر بھی موجود ہے۔ اور پھر ٹائم کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ اس نے ایک شارٹ کٹ لے لیا۔ اس نے کیا کہ پرانی ہائیڈرولک ٹیوب کے ساتھ نئی فیول ٹیوب جوڑ دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 میٹل کی ٹیوبیں جن کو کبھی آپس میں ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب ہر فلائٹ میں ایک دوسرے سے رگڑ کھا رہی تھیں۔ اچھا، تو اب واپس آتے ہیں اس پرواز کی رات پر۔ کئی فلائٹس کی مسلسل رگڑ کی وجہ سے اس فیول ٹیوب میں ایک چھوٹی سی دراڑ آ چکی تھی، اور فیول بہت آہستہ آہستہ لیک ہو رہا تھا۔ لیکن کاکپٹ کے اندر اس وقت تک سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ پھر کاکپٹ میں ایک وارننگ آتی ہے کہ دائیں ٹینک میں فیول بائیں والے سے کافی کم ہے۔ پائلٹس کو لگا کہ یہ شاید کوئی کمپیوٹر کی خرابی ہے، اصلی لیک نہیں ہے، اور یہیں انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ انہوں نے چیک لسٹ دیکھنے کے بجائے اپنی یادداشت پر بھروسہ کیا اور فیول کو بیلنس کرنے کے لیے کراس فیڈ وال کھول دیا۔ اب اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوا، بلکہ الٹا انہوں نے انجانے میں جو بائیں ٹینک میں بھرا ہوا فیول تھا وہ بھی سیدھا لیک ہوتے ہوئے دائیں انجن میں پمپ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہاں ایک اور حیران کن بات سنیں۔ ٹھیک 4 سال پہلے ایک ایسے ہی واقعے کے بعد فرینچ اتھارٹیز نے سفارش کی تھی کہ ایئر بس جہازوں میں ایک آٹومیٹک فیول لیک وارننگ سسٹم لگایا جائے۔ سوچیں، اگر وہ سسٹم اس جہاز میں ہوتا تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اب جیسے ہی پائلٹس کو اپنی غلطی کا اور فیول لیک کی سنگینی کا احساس ہوا، بحران تیزی سے بڑھنے لگا۔ اب بات لسبن پہنچنے کی نہیں رہی تھی، اب یہ زندہ رہنے کی جنگ تھی۔ صبح کے 6:13 پر دایاں انجن بند ہو گیا، اور پھر ٹھیک 13 منٹ بعد دوسرا انجن بھی خاموش ہو گیا۔ اب جہاز میں کوئی پاور نہیں تھی، یہ بس ایک بہت بڑا گلائیڈر تھا جو ہوا میں تیر رہا تھا۔ دونوں انجن بند ہونے سے لے کر لینڈنگ تک کا جو وقت تھا وہ تھا تقریباً 19 منٹ کا۔ 19 منٹ ایک کمرشل جیٹ نے بغیر انجنوں کے گلائیڈ کیا۔ کمرشل ایویشن کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور اس وقت جہاز سب سے قریبی رن وے سے 144 کلومیٹر دور تھا۔ یہ رن وے ازورز کے لاجز ایئر بیس پر تھا۔ اب ان تمام لوگوں کی زندگی صرف ایک چیز پر منحصر تھی، کیا جہاز اتنی دور تک گلائیڈ کر پائے گا؟
کیونکہ اگر جہاز رن وے تک نہ پہنچ پاتا تو صرف ایک ہی آپشن بچتا تھا، واٹر ڈچنگ، یعنی ٹھنڈے گہرے بحر اوکیانوس میں، وہ بھی رات کے اندھیرے میں، جہاز کو پانی پر اتارنا۔ یہ ایک بے حد خطرناک کام ہے جس میں بچنے کے چانسز بہت بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن اتنی خوفناک صورتحال میں بھی کچھ مسافروں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ ایک مسافر نے اپنی بیوی سے کہا، ہمیں اپنے جوتوں کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب وہ یہ پلان بنا رہے تھے کہ اگر جہاز سمندر میں گرا بھی تو وہ تیر کر کنارے تک پہنچیں گے۔ اور کیبن کے اندر کا ماحول، وہاں خاموش دعائیں تھیں اور گھبراہٹ تھی جسے لوگ دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاز کی مین لائٹس بند ہو چکی تھیں، عملہ سب کو ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے تیار کر رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، اپنے گھر والوں کی تصویریں دیکھ رہے تھے اور بس بدترین صورتحال کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ لیکن اس ساری افراتفری اور خوف کے بیچ کاکپٹ میں ایک ایسی ناقابل یقین مہارت کا مظاہرہ ہونے والا تھا جو اس تباہی کو ایک معجزے میں بدلنے جا رہا تھا۔ اور یہاں قسمت کا کھیل دیکھیں۔ کیپٹن رابرٹ پیشے وہ صرف ایک ایئر لائن پائلٹ نہیں تھے، وہ ایک زمانے میں گلائیڈر پائلٹ بھی رہ چکے تھے، اور ٹھیک اسی لمحے ان کی یہی خاص مہارت کام آنے والی تھی۔ انہیں اب ایک بغیر پاور والے جیٹ لائنر کو ایک گلائیڈر کی طرح اڑا کر رن وے تک پہنچانا تھا۔ صبح 6:45 پر کیپٹن پیشے نے جہاز کو کامیابی سے رن وے پر اتار دیا۔ لینڈنگ بہت ہارڈ تھی، کئی ٹائر بھی پھٹ گئے، لیکن جہاز آخرکار رن وے پر آ کر رک گیا، اور پھر کیبن میں تالیوں کی گونج اٹھی۔ تمام کے تمام 306 لوگ محفوظ تھے۔ تو یہ پورا واقعہ ہمیں جو سب سے بڑا سبق سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک غلطی کا نتیجہ نہیں تھا، یہ تو ناکامیوں کی ایک پوری چین تھی، غلط فیصلوں اور بدقسمتی کا ایک ایسا کمبینیشن تھا جہاں ہر چھوٹی غلطی نے مل کر ایک بڑی تباہی کا راستہ بنایا۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، جب ایک سسٹم میں اتنی ساری خامیاں ہوں، اتنے سارے سوراخ ہوں، تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو ایک تباہی کو ایک معجزے سے الگ کرتی ہے؟ کیا یہ صرف انسانی مہارت ہوتی ہے، قسمت کا کھیل، یا کچھ اور؟